بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 205 ہے اور آج کا عنوان ہے نبوت، خلافت اور بادشاہت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النعمان بن بشیر عن حذیفة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبرية فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج نبوة ثم سكت. قال حبيب فلما قام عمر بن عبد العزيز كتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه وقلت أرجو أن تكون أمير المؤمنين بعد الملك العاض والجبرية فسر به وأعجبه، يعني عمر بن عبد العزيز، رواه أحمد والبيهقي في دلائل النبوة۔ ترجمہ ہے، حضرت نعمان بن بشیر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت کے اثرات باقی رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت نبوت کے انداز پر ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جس قدر اللہ چاہے گا کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جبریہ بادشاہت ہوگی اور یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر خلافت نبوت کی طرز پر ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش ہو گئے۔ حبیب راوی بیان کرتے ہیں، جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت سنبھالی تو میں نے ان کی یاد دہانی کے لیے انہیں یہ حدیث لکھی اور کہا، میں امید کرتا ہوں کہ ظالم بادشاہ اور جبریہ بادشاہت کے بعد آپ امیر المومنین ہیں۔ وہ اس سے خوش ہوئے اور انہیں اچھا لگا۔ اس حدیث میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب تک اللہ چاہے گا تم میں نبوت کے اثرات باقی رکھے گا۔ دوسری بات، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا۔ تیسری بات، پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت نبوت کے انداز پر قائم ہوگی۔ چوتھی بات، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پانچویں بات، پھر جس قدر اللہ چاہے گا کاٹنے والے بادشاہ ہوں گے۔ چھٹی بات، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ ساتویں بات، پھر جبریہ بادشاہت ہوگی۔ آٹھویں بات، اور یہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی۔ نویں بات، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ 10ویں بات، پھر خلافت نبوت کی طرز پر ہوگی۔ 11ویں بات، پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خاموش ہو گئے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نبوت، خلافت اور بادشاہت کے سلسلے میں چند حقیقتوں کے بارے میں اپنی امت کو باخبر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں نبوت قائم رہے گی، پھر جب وہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا۔ اس نے اس بات کی طرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اشارہ اس حدیث کے ذریعے سے دیا ہے کہ قیامت تک نبوت کا یہ سلسلہ قائم نہیں رہے گا۔ جتنی نبیوں اور رسولوں کے آنے کا سلسلہ رہا وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور اب میں جب تک ہوں نبوت کا سلسلہ باقی ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا باقی رکھے گا، اور گویا میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ اس نبوت کے بعد خلافت کا دور آئے گا، اور یہ خلافت نبوت کے طریقے پر قائم ہوگی، یعنی جتنے بھی خلیفہ آئیں گے ان تمام کا نہج خلافت وہی رہے گا جس کی تعلیم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا
خلافت کے سلسلے کو قائم رکھے گا، پھر خلافت کا یہ سلسلہ بھی روئے زمین سے اٹھ جائے گا۔ اس دور خلافت کے بعد ایسی بادشاہت قائم ہوگی جو بادشاہت نہج نبوت کے، طرز نبوت کے بالکل برعکس ہوگی۔ نبوت اور خلافت میں عدل، انصاف، رواداری، مروت، محبت، ہمدردی، احسان اور ایثار والے اوصاف ہوں گے، اور جب وہ نبوت اور نبوت کے نہج کے مطابق خلافت کا دور ختم ہو جائے گا تو ایسی بادشاہت قائم ہوگی جو کاٹ کھانے والی ہوگی، یعنی ظلم و بربریت پر مبنی بادشاہت ہوگی۔ اور جب تک اللہ چاہے گا یہ ظالمانہ بادشاہت چلے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس نظام کو بھی اٹھا لے گا، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ بدترین جبر و قہر پر مبنی بادشاہت ہوگی۔ ایسے حکمرانوں کا دور آئے گا جو جبر، طاقت اور استبداد کے ذریعے حکومت کریں گے، اور انصاف کی جگہ ان کے دور میں ظلم کا غلبہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوبارہ خلافت قائم ہوگی جو نبوت کے طریقے پر ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ اس روایت کے آخر میں یہ بات بتائی گئی کہ حضرت حبیب بن سالم نے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کا دور دیکھا تو انہوں نے اس حدیث کو لکھ کر انہیں یاد دلایا اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ اس ظالمانہ اور جابرانہ حکومت کے بعد وہ خلیفہ ہیں جو طرز نبوت پر خلافت کا احیاء کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حضرت حبیب بن سالم کی اس بات کو پسند کیا اور اس بات کو اپنے لیے خوشی کا باعث تصور کیا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث تاریخ اسلام کی ترتیب کو بیان کر رہی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ عدل و انصاف پر مبنی نظام کے بعد ظالمانہ جابرانہ نظام، اور اس کے بعد پھر کایا پلٹتی ہے، جیسے کہ یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 140۔ اور ہم یہ دن لوگوں میں باری باری بدلتے رہتے ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اسی پر بھروسہ اور اسی پر توکل کرتے ہوئے پورے ایمان و یقین کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔